الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له سبحان الله. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. افضل درود پاک نماز والا درود پاک اخلاص و محبت سے بلند آواز سے سیرت النبی کا جلسہ سننے کے لیے آئے ہو. جتنا آقا مدنی مدینے والی سرکار سے امام الانبیاء سے محبت ہے اتنی بلند آواز سے ثواب کی نیت سے نماز والا درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ماشاءاللہ ایک مرتبہ تمام حضرات پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنا جائے دیکھا جائے لکھا جائے ہر مسلمان پہ حضور کے غلام پہ ضروری ہے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا الہی رحم کن برما یا الہی رحم کن برما عفو کن جملہ گناہی یا الہی رحم کن برما عفو کن جملہ گناہی چنی پیغمبر و سردار ربنا سلم وسلم دائما ہزار بار بشایم دہن بمشکو گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی ستاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کرے خورشید منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں محمد کی غلامی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے مسلمانوں ہم خود نہیں آئے اللہ نے بلایا ہے کسی کے گھر میں دنیا میں ہم خود نہیں جاتے اللہ پاک بلاتے ہیں کسی کے گھر میں جاؤ نا تو وہ جوتے پڑیں گے وہ کہیں گے میرے گھر میں کیسے آ گیا تو ہم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ یہ اللہ کا دربار ہے احکم الحاکمین کا دربار ہے رب العالمین کا دربار ہے ارادہ شاہ صاحب نے کیا محنت کی کوشش کی اللہ نے اس محنت کو قبول فرمایا اور دیکھو شاہ صاحب نے کتنی بڑی نیکی کمائی ہم سب کے لیے مسجد میں آنے کا اللہ نے ذریعہ بنا یہ ہے علماء حقہ کی محنت یہ ہے ہماری اہل سنت والجماعت علماء حقہ کی محنت کوشش کہ ان کی برکتیں ان کی رحمتیں ان کا قرآن کی خدمت کرنا مساجد کے لیے محنت کرنا مسلمانوں ان کی دعوت پہ دیکھو آج ہم مسجد میں آئے اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے مساجد جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے میرے آقا نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرما دیا مساجد جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے حضور نے فرمایا صحابہ کی جماعت اہل بیت ان باغات میں آیا کرو کوئی پھل پھول چر لیا کرو صحابہ نے عرض کیا میرے آقا یہاں کوئی پھل پھول نظر نہیں آتے حضور نے فرمایا جب مسجد میں آیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو یہ جنت کے پھل پھول ہیں یہ جنت کے پھل پھول ہیں تو اس لیے مسلمانوں سیرت النبی کا جلسہ سننے کے لیے آئے ہو تو اپنا درخت جنت میں لگا کے جاؤ جنت میں اپنے لیے پھل پھول تیار کر کے جاؤ جس کا درخت جنت میں موجود ہو جس کا گھر جنت میں موجود ہو کل قیامت کا دن ہوگا اس مسلمان کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکے گا سبحان اللہ جس کا گھر جامپور میں ہو اسے جامپور میں آنے سے کوئی روک سکتا ہے
ڈیرہ غازی خان میں ہو، ملتان میں ہو، کسی بہترین پلازے میں ہو، کالونی میں ہو، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں روک سکتا، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ روک سکتا ہے، نہ کوئی دربار روک سکتا ہے، نہ کوئی پولیس روک سکتی ہے، نہ کوئی فوج روک سکتی ہے. کیوں؟ میرا گھر فلاں علاقے میں موجود ہے. اس لیے اگر ہمارا گھر جنت میں موجود ہوگا، کل قیامت کے دن مسلمانوں ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکے گا. اللہ نے ہمیں شان والے نبی کا امتی بنایا، عظمتوں والے نبی کا امتی بنایا، مقام والے نبی کو امتی بنایا. ہمارا نبی اعلیٰ، ہمارا نبی اعلیٰ، ہمارے نبی کی جماعت اعلیٰ. حضور نے فرمایا صدیق اکبر فی الجنہ، عمر فاروق فی الجنہ، عثمان غنی فی الجنہ، علی المرتضی فی الجنہ، حسنین کریمین سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. ہاں جی، ازواج مطہرات فی الجنہ، بنات رسول فی الجنہ، خاتون جنت، وسیدۃ نساء اہل الجنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب اعلان فرما دیجئے، اللہ نے حکم فرما دیا محبوب صحابہ کو یہ بشارت اور خوشخبری سنا دیجئے، حضور کے غلاموں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو جائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر صرف 12 دن یا ربیع الاول میں بلند نہیں. ابھی زمین نہیں بنی، آسمان نہیں بنا، چاند نہیں بنا، سورج نہیں بنا، ستارے نہیں بنے، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، انسان نہیں، جن نہیں، فرشتے نہیں، ابھی کائنات وجود میں آئی کوئی نہیں. اللہ نے ابتدا سے اعلان فرما دیا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اللہ نے آپ کے ذکر خیر کو بلند فرما دیا. سبحان اللہ. شان والے نبی کو، عظمتوں والے نبی کو، مقام والے نبی کو، امام الانبیاء کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے شان، عظمت، بلندی، مقام کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. عظمتوں کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے. مسلمانوں، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت ہے. علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، امام الانبیاء کی آمد رسول ہو رہی ہے. دن کو حضور سے پیار ہے، رات کو حضور سے پیار ہے. دن بھی رات بھی دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. دن نے عرض کر دیا میرے اللہ، میری نسبت امام الانبیاء کی ذات اقدس سے ہونی چاہیے تاکہ میں شان والا بن جاؤں، میں عظمتوں والا بن جاؤں، میں مقدروں والا بن جاؤں. رات نے عرض کر دیا میرے اللہ، میری نسبت امام الانبیاء کی ذات اقدس سے ہونی چاہیے. رات نے عرض کر دیا وَجَعَلَّ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور پروردگار عالم میں لوگوں پہ چھا جاتی ہوں، اندھیرا چھا جاتا ہے، لوگ مجھ میں آرام کیا کرتے ہیں، ان کی تھکن دور ہو جاتی ہے، سب سے بڑی نسبت پیش کرتی. اور پروردگار عالم رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں عابد لوگ، نمازی لوگ، سر سجدے میں رکھنے والے لوگ سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. فرمایا کہ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. اللہ والے رات کے اندھیرے کا انتظار کرتے ہیں، رات کی تنہائی کا انتظار کرتے ہیں، کوئی نہ دیکھے، عابد موجود ہو، معبود موجود ہو، ساجد موجود ہو، مسجود موجود ہو، کوئی نہ دیکھے، تنہائی ہو، سر سجدے میں رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں اللہ کی بارگاہ میں ساری کی ساری رات گزار دیں. خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ساری کی ساری رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مصلی پہ گزار دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے ہیں. شان والا نبی، عظمت والا نبی، مقام والا نبی. دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، کوئی ایک علاقے کا نبی، ایک بستی کا نبی، ایک ملک کا نبی، کوئی قوم مدین کا نبی،
کوئی قوم سمود کا نبی، کوئی قوم عاد کا نبی، کوئی بنی اسرائیل کا نبی، لیکن ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان دیکھو، عظمت دیکھو، بلندی مقام دیکھو۔ ارشاد خدا بندی ہوا محبوب علیہ السلام خود ہی اعلان فرما دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اوقالی کبلی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کے ذات اقدس کو زمین والوں کا بھی نبی بنایا، آسمان والوں کا بھی نبی، چاند کا بھی نبی، سورج کا بھی نبی، ستاروں کا بھی نبی، شجر کا بھی نبی، حجر کا بھی نبی، جمادات کا بھی نبی، نباتات کا بھی نبی، بری مخلوقات کا نبی، بحری مخلوقات کا نبی، کونے کونے کا نبی، ذرے ذرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کنکر کا نبی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے سامنے ابو جہل لعین آیا کھڑا ہے، آگے کہتا ہے محمد بن عبداللہ بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہو، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیا، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعہ قصص بیان کر دیے، یہ میری مٹھی ہے، بتلاؤ اس میں کیا ہے؟ حضور نے فرما دیا ظالم، محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے امتحان کی بات کرتا ہے، آ جاؤ، اگر تو نے امتحان کی بات کی ہے پھر میں محمد رسول اللہ اللہ کا سچا نبی ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں شافی معشر ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں لب کشائی نہیں فرماؤں گا، میں بولوں گا نہیں، میں کہوں گا نہیں، جو شاید تیرے ہاتھ میں ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے مجھے اس کا بھی نبی بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ فرما دیا، اور پتھرو اور کنکرو تم اللہ کی مخلوق ہو، میں تمہارا نبی ہوں، خود بول کے میری ختم نبوت کی گواہی دو۔ علماء نے لکھا ہے ابو جہل کا ہاتھ ہے، پتھروں میں سے آواز آ رہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام الانبیاء، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، 18,000 مخلوقات کے نبی، جنات کے نبی، فرشتوں کے نبی، پھول کے نبی، پھول کی خوشبو کے نبی، اور ذرے ذرے کے نبی، کونے کونے کے نبی، فرشتوں کے نبی، رب کائنات کی قسم ہے، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء کی ذات اقدس ہے۔ حضور علیہ السلام ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کے قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے ہیں۔ سیرت النبی کا جلسہ سننے والوں، جام پور کے لوگوں، حضور نے ہمیں نماز دی، حضور نے قرآن دیا، نبیوں کا سردار ہے، نبی معصوم عن الگناہ ہوتا ہے، یہ تو نبیوں کے بھی سردار ہے، سلطان الانبیاء ہے، خاتم النبیین ہے، شافی معشر ہے، ساقی کوثر ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ گزار دیتے ہیں۔ اسی کو کمتر مرحوم کہتا ہے کہ کٹن راتا مصلی تے، کٹن راتا مصلی تے، کلوتیاں پیر سج ویندے، نہ اتنا جاگ رب آنکھیں عبادت اے جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہووے، امامت اے جئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ساری کی ساری رات اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ قرآن کی تلاوت میں گزار دیتے ہیں۔ مسلمانوں دن کو حضور سے پیار ہے، رات کو حضور سے پیار ہے، دن نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت مانگی، نزدیکی مانگی، مجھے غلامی مل جائے، مجھے نسبت مل جائے، دن کہہ رہا ہے میری نسبت حضور سے ہونی چاہیے، رات نے عرض کر دیا میرے اللہ میری نسبت حضور سے ہونی چاہیے، اللہ نے دونوں کی دعائیں قبول فرما لی۔ فرمایا جا دن تو نے میرے محبوب کی قربت مانگی، اور رات تو نے میرے محبوب کی غلامی مانگی، نسبت مانگی، تعلق مانگا، جا میں پروردگار عالم نے
حصہ ہوگا، دن کی ابتدا ہو رہی ہوگی، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو جائیں گے۔ مسلمانوں، شان والے نبی کو، عظمتوں والے نبی کو، مقام والے نبی کو، امام الانبیاء کی ذات اقدس کو، صاحب قرآن کو پروردگار عالم نے شان کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ادھر سیدہ آمنہ سلم عالیہ فرماتی ہے میرے شکم میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نبوت منتقل ہوا، اللہ نے برکتوں کا نزول فرما دیا، رحمتوں کا نزول فرما دیا، پورے مکہ مکرمہ کو رب العالمین نے منور فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فرماتی ہے میرے بدن سے خوشبو آنے لگی، میرے گھر سے خوشبو آنے لگی، میرے کمرے سے خوشبو آنے لگی، میرے صحن بیڑے سے خوشبو آنے لگی، گلیوں سے خوشبو آنے لگی۔ سردار مکہ جناب عبد المطلب سے لوگ سوال کرتے ہیں اور عبد المطلب تیرے گھر سے نرالی خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ مکہ مکرمہ کے سردار ہیں، بیت اللہ کے متولی بنے بیٹھے ہیں، کعبۃ اللہ کی چابی اپنی جیب میں لیے ہوئے ہیں، سردار مکہ ہے جناب عبد المطلب ہے۔ ایک دن گھر تشریف لائے، سیدہ آمنہ سلم علیہ کو آواز لگا دی، اور جہاں پور کے لوگوں اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں عورتوں پہ نظر ڈالی، خاتونوں پہ نظر ڈالی، مائیوں بیویوں پہ نظر ڈالی، رب العالمین کو پوری کائنات میں سیدہ آمنہ سلم علیہ امام الانبیاء کی اماں بنانے کے لیے پسند آ گئی۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی، جوہلا عورت کو پاؤں کی جوتی کہتے ہیں۔ آؤ آج سیرت النبی کے جلسے سے ایک نیک بات لے کے جاؤ۔ عورت کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ سب سے پہلے امام الانبیاء عورت کے شکم میں تشریف لائی ہے، سب سے پہلے امام الانبیاء سیدہ آمنہ کی گود میں تشریف لائی ہے۔ جناب عبد المطلب آواز لگا رہے ہیں بیٹی آمنہ کیا بات ہے، اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے؟ گلیاں معطر ہے، علاقہ معطر ہے، پورے علاقے سے بہترین خوشبو آتی ہے، تجھے ضرورت کیا ہے؟ اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو کیوں استعمال کرتی ہے؟ سیدہ آمنہ سلم علیہ کو اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا، اور بی بی آمنہ اور میری بندی آمنہ اور پوری کائنات کے نبیوں کی امام الانبیاء کی والدہ محترمہ، آ میرے محبوب کی شان بیان کر۔ سبحان اللہ۔ زمانے جاہلیت ہے، ابھی نبی نہیں آیا، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی دین نہیں آیا۔ اللہ پاک اپنے محبوب کی جناب آمنہ کی زبان سے، امام الانبیاء کی اماں محترمہ کی زبان سے شان بیان کروا رہی ہے، اور میری بندی اور آمنہ امن والی بی بی اپنے لال کی شان بیان کر۔ عرض کرنے لگی عبد المطلب خوشبو کی بات کرتے ہو، یہاں تو پوری کائنات میری غلامی کرتی ہے۔ عرض کرنے لگی عبد المطلب آسمان مجھے سلام کرتا ہے، چاند مجھے سلام کرتا ہے، سورج سلام کرتا ہے، ستارے سلام کرتے ہیں، در و دیوار سلام کرتے ہیں، درخت سلام کرتے ہیں، میں سو جاتی ہوں، جنت کی حوریں آ کے مجھے پنکھا جلا کرتی ہیں، خواب میں حضرات انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، کبھی جناب آدم آتے ہیں، کبھی جناب شیش آتے ہیں، کبھی خلیل اللہ آتے ہیں، کبھی ذبیح اللہ آتے ہیں، مجھے خوشخبری سناتے ہیں، اور آخر الزمان نبی امام الانبیاء کی والدہ محترمہ اللہ نے ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے۔ اور عبد المطلب جاؤ مکے والوں کو امام الانبیاء کی شان بتلا دو، جب بھی میں کنویں کے قریب جاتی ہوں وہاں عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، وہ پانی نہیں بھرتی، وہ ڈول نہیں ڈالتی، پانی کھینچتی نہیں، تمام کی تمام خاتون مکے کی کہتی ہیں ابھی سیدہ آمنہ آئے گی، اسے دیکھ کے کنویں کا پانی خود بخود ابل کے اس کے قدموں کو چوم لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ سلم علیہ فرما رہی ہے عبد المطلب کون سی خوشبو کی بات کرتے ہو؟ میں تو کبھی بازار گئی کوئی نہیں۔ امام الانبیاء کی آمد رسول ہو رہی ہے،
سید آمنہ کیا فرما رہی ہیں کہ اب میں کبھی بازار گئی کوئی نہیں تو ساڑھے پاسے کہ بی بی سونی ہوئے تو بازار نظر آنی چاہیے. ہمارے ہاں تو کوئی خاتون ایسی نہیں ہوتی جو بازار نہ جائے، جن کی بیگمہ سونی ہو کہتی ہے عورت سونی ہے تو بازار پہ نظر آنی چاہیے. ابھی پردے کا حکم نہیں آیا، ابھی قرآن نہیں آیا، ابھی امام الانبیاء تشریف نہیں لائے. لیکن سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ فرما رہی ہیں عبد المطلب اور سردار مکہ، اور کون سی خوشبو کی بات کر رہے ہو؟ میں کبھی بازار گئی نہیں، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. ابھی اللہ کا قرآن نہیں آیا، ابھی امام الانبیاء کو رب العالمین نے نبوت نہیں عطا فرمائی. اللہ کے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، لیکن ابھی قرآن نازل ہوا کوئی نہیں. لیکن عظمتیں دیکھو، شان دیکھو. امام الانبیاء کی والدہ محترمہ قرآن کی عظمت بیان کر رہی ہے، صاحب قرآن کی عظمت بیان کر رہی ہے. اور عبد المطلب کیا بات کر رہے ہو؟ میں کبھی بازار گئی نہیں، یمن نہیں گئی، مصر نہیں گئی، شام نہیں گئی، فلسطین نہیں گئی، مکہ کے بازار نہیں گئی، مدینہ کے بازار نہیں گئی. میں نے کبھی خوشبو خریدی نہیں، لگائی نہیں، استعمال کی نہیں. عبد المطلب آؤ سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیتی ہوں، یہ دنیا کی خوشبو ہے ہی کوئی نہیں. شکم پہ پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے عرض کر دیا ایسا معلوم ہوتا ہے اس آنے والے مہمان کی برکتیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلطان الانبیاء، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ آمد رسول ہو رہی ہے. امام الانبیاء کی تشریف آوری، ولادت با سعادت ہو رہی ہے. اللہ نے پورے مکہ مکرمہ کو معطر فرمایا. تو میں یہ بات عرض کرنے میں قاصر ہوں، اللہ نے صرف مکہ کو معطر نہیں فرمایا تھا، پوری دنیا کو معطر فرمایا. آج بھی خوشبو موجود ہے ہمارے مدارس میں، مساجد میں، علماء میں، طلباء میں، نمازی لوگوں میں، حاجی لوگوں میں، روزے دار لوگوں میں، سنت رسول کو زندہ کرنے والے میں. اور جاؤ آج مسلمانوں کی قبروں سے بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے. ڈاکٹر عادل صاحب کی قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں؟ نیٹ کا دور ہے، فیس بک کا دور ہے. جاؤ کسی بھی ریمنڈ چلے جاؤ، میری برادری کا جوان حاجی عبدالوہاب صاحب کی قبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. قطب عالم مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے. میرے ابا جی قاری افسا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے استاد محترم بھی ہیں. حضرت قاری افسا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی. استاد بھی ہیں، پیر و مرشد بھی ہیں. ہم اہل سنت والجماعت ہم بھی بے پیرے نہیں ہوتے. ہمارا پیر نماز والا، ہمارا پیر قرآن والا. ہم پیر ان لوگوں کو مانتے ہیں، ولی ان لوگوں کو مانتے ہیں کہ جن کے ان سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اہل بیت کی سچی غلامی نظر آئے. قاسم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میرے پیر و مرشد نے ساری زندگی نماز قضا کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی بھی نماز کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا. یہ حضور کی سیرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جامپور کے لوگوں اور سیرت النبی کا جلسہ سننے والوں، صرف 12 دن غلامی رسول پہ جان بھی قربان ہے، تیری جان کو کریں گے کیا جب نماز ہی نہ پڑھے؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے لال میری گود میں تشریف لے آئے. کبھی کیا ہو نا جی قرض حنیف کا بیٹا آیا تھا، میلاد نہیں سنا کے گیا، میں آپ کو میلاد سنا کے جاؤں. ہم بھی حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت اس وقت تک سیرت النبی مکمل نہیں ہوتی جب تک حضور کی میلاد نہ بیان کی جائے. ہمیں بڑی محبت ہے حضور کی ولادت با سعادت سے، میرے اکابر کو محبت ہے، علماء حقہ کو محبت ہے، ہمارے طلباء کو محبت ہے، ہمارے قرآن والوں کو محبت ہے، ہمارے نماز والوں کو محبت ہے، ہمارے داڑیوں والوں کو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. سیدہ فرماتی ہے میرے گود میں میرے لال تشریف لے آئے. کیا فرماتی ہے میں حیران رہ گئی. میں نے اپنے لال کو دیکھا مغسول
غسل کیے ہوئے ہیں، مکحول آنکھوں میں سرما مبارک بھی لگا ہوا ہے، مختون خطرہ مبارک بھی کی ہوئی ہے، کنگھی مبارک بھی کی ہوئی ہے، مازد البصر کی آنکھیں بھی سجی ہوئی ہیں، وضحا کا چہرہ، واللیل کی زلفیں، علم نشا کا سینہ، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل کی چادر پہن کے تشریف لائے ہیں، شفتین کے لم مبارک ہے، طہ یاسین کے دندان مبارک ہے، ساری کائنات کے بچے ننگے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا مولا کی شان یہ ہے کہ اللہ نے امام الانبیاء کو نوری پردہ پہنا کے بھیجا ہے۔ میرا محبوب شرم و حیا کا پیکر ہے، میرا محبوب مختون ہے، کسی کو ضرورت نہیں کہ میرے محبوب کی شرمگاہ کو بھی دیکھے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فرماتی ہے میں حیران رہ گئی، میں اپنے لال کی طرف متوجہ، میرا لال اپنے رب کی طرف متوجہ۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں تشریف لاتے ہی شہنشاہ کائنات مسخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ذمہ داری سے کہتا ہوں، امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ صحابہ کی جماعت نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، پیروں نے، ولیوں نے، اللہ والوں نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، پیران پیر سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ حضرت ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ حضرت فرید رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ حضرت فرید رحمت اللہ علیہ کے پیروں مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، پیروں کے سردار نے، ولیوں کے سردار نے، سید الاولیاء نے کبھی بھی کسی حال میں بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ ائمہ اربعہ نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ بزرگان دین نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ علماء نے کبھی بھی نمازوں کو قضا نہیں فرمایا۔ اور صحابہ سے پیار کرنے والوں، ازواج محبت کے، ازواج مطہرات کا نام لینے والوں، بنات رسول کا نام لینے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، شہداء کربلا کا ذکر کرنے والوں، آؤ نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا، شہداء کربلا موجود ہے۔ جمال اکبر شہید ہو گیا، معصوم علی اصغر شہید ہو گیا، ابو بکر بن علی شہید ہو گیا، حضرت باقر شہید ہو گئے، حضرت عباس شہید ہو گئے، 72 تن اللہ کی بارگاہ میں قربان ہو گئے۔ نماز کا وقت ہے، حسین نمازی، حضرت حسن نمازی، اماں خاتون جنت نمازی، صحابہ نمازی، صحابیات نمازی، ازواج مطہرات نمازی، بنات رسول نمازی۔ حسین میدان کربلا میں پینے کے لیے پانی موجود کوئی نہیں، وضو کے لیے کہاں سے آتا؟ نماز رسول جنت کے پھول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و بلا کی زمین پہ بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تیمم فرما رہے ہیں۔ آج ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ حضرت حسین نے اللہ سے کیا مانگا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کربلا کی قربانیاں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، پروردگار عالم بچڑوں کی قربانی قبول فرما، خاندان نبوت کی قربانی قبول فرما، اور میرے اللہ مجھے بھی شہادت کی ضرورت ہے۔ شہادت گھوڑے پہ چڑھ کے نہیں چاہیے، تیر اندازی کرتے ہوئے نہیں، تلواریں چلاتے ہوئے نہیں، اور میرے اللہ مجھے نماز کچھ ایسی محویت ہوئی تاری، شہید ناز کو نیند آ گئی، آغوش خنجر میں قیامت تو قائم ہو جائے گی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر سجدے میں موجود رہے گا۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں حضور سے کہاں محبت ہے، کہاں نام لیتے ہیں، محبت والی بات نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ ہمارا موت پہ یقین کوئی نہیں، مرنے پہ یقین کوئی نہیں۔ صحابہ صحابیات کو محبت تھی، صحابی آئی کھڑی ہیں، میرے آقا یہ میرا بچہ لے لو، اسے میدان جنگ میں ڈھال بنا لینا، یا میں غلامی کرنا چاہتی ہوں، تابعداری کرنا چاہتی ہوں۔ ہم نے سمجھا دین ویسے ہی مل گیا،
میٹھا میٹھا محمد کا نام، یہ کیا نہ بڑا آسان ہے؟ صحابہ سے پوچھو جنہوں نے اپنے بچے من تن دھن تمام کا تمام لا کے آقا مدنی مدینے والی سرکار کے قدموں پہ قربان کیا ہے۔ سیدہ خمسہ جنگ بدر میں اپنے معاذ معاذ 2 بچوں کو لے کے آئے کھڑی ہے، اور اللہ نے پھر کتنا کام لیا۔ اللہ کی عادت مبارکہ ہے، اللہ پاک کمزوروں سے کام لے لیتے ہیں۔ اللہ نے حضرت معاذ کو قبول فرمایا، حضرت معاذ کو قبول فرمایا، اور اللہ نے کتنا بڑا کام لیا کہ کتنا بڑا ابو جہل پروردگار عالم نے اس کو جہنم میں دھکا دینے کا ان دونوں بچوں کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں موجود تھے، مجھ سے پوچھتے تھے معاذ معاذ سیدہ خمسہ یتیم بچے تھے، ابو جہل کو دکھانا چچا جا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میرے دل کی تمنا تھی آج خوب میدانی جنگ میں اللہ کی راہ میں خوب لڑوں گا، جہاد کروں گا، اپنے جذبات نکالوں گا، لیکن افسوس آقا مدنی نے 2 بچے میرے حوالے کر دیا، آج کیا کروں گا؟ اللہ نے 2 معصوم بچوں سے کمزوروں سے کام لیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا۔ مسلمانوں، آج ہم جن چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں یہ ساری چیزیں فانی ہیں، ہمارے کپڑے بھی فانی ہیں، سارا وقت کاروبار میں گزر جاتا ہے، دنیا داری میں گزر جاتا ہے، کوٹھی بنا لوں، بنگلہ بنا لوں، ہاں جی بڑے بڑے عہدے کما لوں، اپنا چہرہ چمکا لوں، کپڑے چمکا لوں، بڑی نائٹ کریمیں بھی استعمال کرتے ہیں، بڑی صابن بڑا کچھ استعمال کرتے ہیں، اور کبھی یہ بھی تو سوچا کرو، اللہ والا کہتا ہے کبھی یہ بھی تو خیال کیا کر میری قبر بھی اچھی ہونی چاہیے، وہ بھی تو روشن ہونی چاہیے۔ اسی کو اللہ والا کہتا ہے باوزا جا رہا ہے رات پہ آجا اپنی زندگی اپنا لے، کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اللہ والا کہتا ہے کبھی تو خیال کیا کر، اور بڑی اعلیٰ قسم کی کریمیں استعمال کرنے والے، اعلیٰ قسم کی خوشبو استعمال کرنے والے، دل کی ایک ہی جستجو ہے، ایک ہی محنت ہے، میرا کاروبار بلند ہونا چاہیے، میری کوٹھی بلند ہونی چاہیے، میرا کمرہ روشن ہونا چاہیے، میری مارکیٹ بلند ہونی چاہیے، اور کبھی یہ بھی تو خیال کیا کر میری قبر بھی روشن ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہیں اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہیں اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل، اور اس سے پہلے بڑے بڑے آئے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، امیر چلے گئے، کبیر چلے گئے، قبرستان کا چکر لگا، کتنی قبریں ایسے جوانوں کی نظر آئیں گی جو کہتے تھے کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، عید کے بعد توبہ کریں گے، شب برات میں توبہ کریں گے، ربیع الاول میں توبہ کریں گے، رمضان المبارک میں توبہ کریں گے، زندگی نے وفا نہ کی، آج وہ اپنی قبروں میں آہیں بھر رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ مسلمانوں، سیرت النبی کا جلسہ سننے کے لیے آئے ہو، بار بار اب یہ بات عرض کر رہا ہوں، حضرت شاہ صاحب نے محنت کی، کوشش کی، علماء ثنا خاں کو بلایا، آپ بھی اپنے بستر چھوڑ کے آئے، کم از کم اس محفل کا ہم پہ اثر ہو کہ ہمارے چہروں پہ کم از کم سنت رسول آ جائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے چہروں پہ سنت رسول سجائے، اللہ پاک ہم سب کے چہروں پہ سنت رسول سجائے، اللہ ان 2 جوان جو ہنس رہے ہیں ان کے چہروں پہ ضرور سنت رسول سجائے۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، سب کے لیے دعا کرتا ہوں، میں ولی کا بیٹا ہوں، میں ولی نہیں، میں دعا کرنے کے لیے آیا ہے جی، تو یہ بات آپ کو قبر میں جا کے یاد آئے گی۔ کیوں؟ ایک ہی ظاہر سنت ایسی ہے جو مسلمان کے ساتھ قبر میں ساتھ جائے گی۔ مسلمانوں قبر میں جائیں گے، مرنا ضرور ہے، آپ حضرات کو یقین ہے کہ نہیں؟ یقین کرو یا نہ کرو، موت نے ضرور آنا ہے۔ حضور نے فرمایا
کہ کم از کم ایک دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو۔ صحابہ نے بیعت میں عرض کیا میرے آقا کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا موت یاد ہونا بندہ نماز قضا نہیں کرتا، موت یاد ہو رشوت نہیں لیتا، موت یاد ہو ملاوٹ نہیں کرتا، موت یاد ہو جھوٹ نہیں بولتا، موت یاد ہو بندہ ٹھگی نہیں مارتا، فریب نہیں کرتا، موت یاد ہو ماں بہن بھائیوں کا حق نہیں کھاتا، موت یاد ہو کبھی کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا آخرت کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ اللہ نے کتنا کریم نبی عطا فرمایا، حضور نے فرمایا ایک دن میں 20 مرتبہ موت کا ذکر کرنے والے کو جب موت آتی ہے اللہ پاک اس کی موت کا شمار شہداء والی موت پہ فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں ہم اپنی زندگی کو بدلیں، زندگی میں انقلاب لائیں، زندگی کو تبدیل کریں۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس کا ورد کیا، اس کا ذکر کیا، اتنا یاد کیا کہ اگر اچانک بے ہوشی کی بھی موت آئی تو خود بخود زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا۔ ہمارے آقا مولا نے فرما دیا کہ جس کا آخری کلام کلمہ طیبہ ہو گیا محمد رسول اللہ گواہی دیتا ہے اللہ پاک ایسے مسلمان کو ضرور جنت کا داخلہ۔ ہمارے علماء نے سنت رسول کا ادب کر کے دکھایا ہے، احترام کر کے دکھایا ہے۔ مولانا خدا بخش صاحب کروڑ لال سن والے بڑے اللہ والے متقی پرہیزگار گزرے ہیں، وقت کی فلی گزرے ہیں۔ حضرت کی عادت تھی کہ کنگھی کرنے سے جو بال گر جاتے نا داڑھی کے ریش کے تو انہیں بھی سنبھال کے رکھ لیتے تھے۔ یاد رکھو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہم تو تماشوں کے عادی بن گئے ہیں نا، نقلی شکلی باتیں سننا اور قرآن سے دور، نمازوں سے دور رہنی۔ جیڑا مولوی ایمیں ڈوڑے سناوے تے مائی شاہی سناوے وہ پسند آتا ہے، قرآن سناوے تے وہ پسند نہیں آتا ہے۔ قرآن سے دور ہو گئے نا۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضرت کی عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی داڑھی کا بال گر بھی جاتا اسے بھی نالی میں یا گلیوں پہ نہیں چھوڑتے تھے، اس کو بھی ادب فرماتے تھے، احترام فرماتے تھے۔ ہم دیکھ لو کیا کرتے ہیں، ہم تو نائی کے پاس چھوڑ کے آ جاتے ہیں، وہ کام ڈالتا ہے جہاں کتا پیشاب کرتا ہے۔ ہمارے منہ پہ کو کھلا پجا مارے کتنے ناراض ہوتے ہیں، اور یہ اپنی داڑھی کے بال خود ہی گندی جگہ ڈال کے آ گئے تو اس پہ بھی کبھی ناراضگی ہوئی؟ سوچنا انسان ہے، مسلمان ہے، حضور کے غلام ہے، شان والا نبی، اور جن کا تذکرہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہمارے آقا مولا عالم ارواح کے بھی سردار ہیں، عالم دنیا کے بھی سردار ہیں، عالم برزخ کے بھی سردار ہیں، عالم آخرت کے بھی سردار ہیں۔ اللہ نے اتنی شان والے نبی کو امتی بنایا، امتی بیچارہ کیا کر رہا ہے؟ حضرت سے ایک ہندو مل گیا، حضرت کروڑ درا تھی دسو، فرمایا کروڑ درا دساں یا توڑ درا دساں؟ حضرت توڑ درا کیڑا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ بھی پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرا دل کرتا ہے شاہ صاحب بوڑھے ہو گئے، مجھے یہاں خطیب رکھ لیں، میں آپ کو کلمہ سکھایا کروں گا۔ ہیں جی ماشاءاللہ، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک ہندو کو حضرت نے کہا کلمہ پڑھ، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ جہاں پور کے لوگوں بڑے پتے کی بات کہنے لگا ہوں کہ ساڈا کدے رن نہیں مندی مندی ہے، اور بیوی کہنا نہیں مانتی، اس کو کہو بازار نہ جاؤ کہتی جاؤں گی، وہاں نہ جانی کروں گی، فلاں جوڑا نہ پہنوں گے پہنوں گی۔ تو کبھی سوچا ہے اللہ نے جس عورت کو مسلمان کی متبع بنایا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو اللہ پاک بیوی کو حکم دیتے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ آج یہ بیوی نافرمان کیوں ہے؟ یہ بچے نافرمان کیوں ہیں؟ یہ بھائی برادری، یہ علاقے کے لوگ نافرمان کیوں ہیں؟ یہ کرونا وائرس بار بار کیوں آ جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم نے نماز کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، حضور کی غلامی سے دور ہو گئے۔ فرانسی لوگ کتے جو کرتے رہے، خنزیر جو بھونکتے رہے، ہمیں اس پر کوئی اثر نہیں۔ صدیق اکبر کی کس انداز سے بے ادبی کی گئی، گستاخی کی گئی، تبرہ کیا گیا، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ عمر فاروق کو لوگوں نے گالیاں دی، نعوذ باللہ، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ صحابہ اہل بیت کی بے ادبی ہوئی، ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ تو انہیں پتا ہے کہ یہ سارے حضور کے نافرمان ہیں۔ پھر اللہ نے کسی پہ بیوی مسلط کر دی، کسی پہ بچہ مسلط کر دیا، کسی پہ بھائی برادری مسلط کر دی۔
مولانا کا آخری وقت آ گیا، گھر والوں سے فرما دیا یہ سنت رسول کے بال ہیں، میں نے ساری زندگی ان کا ادب کیا، احترام کیا، جب میری موت آ جائے، جب میں قبر میں جانے لگوں، یہ سنت رسول کے بال، جمع شدہ بال میرے ساتھ میری قبر میں رکھ دینا۔ ایسے ہی کیا گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا کہ الحمدللہ میں نے دنیا میں سنت رسول کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا، میں محبین رسول بن گیا تھا، میں نے غلامی کی تھی، میں نے تابعداری کی تھی، بڑا ادب کیا تھا۔ پروردگار عالم نے اس عمل کے صدقے میں میری قبر کو دنیا میں ہی جنت کا باغ بنا دیا۔ تو میں آپ کو چھیڑ نہیں رہا، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی تاکہ ہم حضور کے کم از کم شکل سے سچے غلام بن جائیں۔ آج نیٹ فیس بک کا دور ہے، ادھر داڑھی کٹواتے ہیں، منڈواتے ہیں، بس تصویر کھینچ کے نیٹ پہ ڈال دی۔ یہ صرف پاکستان کے لوگ نہیں دیتے جوانوں، وہ سارا دن یوں ٹچ سکرین پہ رہنے والوں، نیٹ پہ اپنی داڑھی منڈوا کی تصویریں ڈالنے والوں ناراض نہ ہونا، یہ میں آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری دنیا کی یہودی، عیسائی، یہ فرانسی کتوں کو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کی انہیں جرأت ہوئی ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ حضور کے غلام ہیں، صدیق کے غلام اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن صدیق اکبر کی غلامی سے انکار کر رہے ہیں، صحابہ اہل بیت کی غلامی سے انکار کر رہے ہیں۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے میرے آقا کے مائے مستعمل وضو کا پانی بھی کبھی زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ سبحان اللہ۔ کفار کی طرف سے ایک تاثر آیا کہ کیا بات ہے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں تھوڑے مسلمان ہیں اور لاکھوں ہزاروں کا مجمع آتا ہے، لیکن کفار کو شکست ہوتی ہے۔ اس نے جا کے ان کو بتایا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، غلاموں کو، صدیق کو، عمر کو، بلال کو، طلحہ زبیر کو، ابو حقیقہ کو، ابو ہریرہ کو، ابو معذورہ کو تم کبھی بھی شکست نہیں دے سکتے۔ کیوں کہ جو قوم اپنے نبی کی وضو کے پانی پہ کو زمین پہ نہ گرنے دے، وہ امام الانبیاء کے فرمان کے خلاف کیسے کریں گے؟ صحابہ نے میرے آقا کے منہ مبارک کو بھی سنبھال کے رکھا۔ جب بھی آپ نے اپنی واللیل کے ظلم مبارک کو تراشنا چاہا تو صحابہ تقسیم کر رہے ہیں تبرک کے طور پہ، اور اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہیں جب ہمارا انتقال ہو جائے یہ ہماری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ یہ کیا ہے؟ بچے پوچھ رہی ہیں، صحابہ فرما رہے ہیں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، ناخن مبارک ہیں، جب تک ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ بات ختم نہیں ہوئی، تاریخی واقعہ ہے، یہ قرآن حدیث کا واقعہ نہیں۔ کبھی سمجھو کہیں نہیں کہ بیٹا قرآن حدیث کا واقعہ سنا گیا، نہیں، یہ تاریخ کا واقعہ ہے ملک پاکستان کا۔ مولانا پہ ہندوؤں نے کیس چلا دیا، مولانا کو عدالت میں بلایا، سامنے کھڑا کر لیا مولانا کو، مولانا آپ نے ہمارے نمبردار ہندو کو زبردستی کلمہ پڑھایا۔ مولانا نے فرمایا اپنی مرضی ہوتی ہے، ہم کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھاتے۔ جج جذبات میں آیا، ہمارا اہل سنت والجماعت حنفیوں کا عقیدہ ہے اللہ والوں کی نگاہ تقدیر بدل دیتی ہے، اللہ والوں کی نگاہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ بانڈ کا نمبر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ بانڈ چھوڑ کا نمبر نہیں دیتے، ریت کی چینی نہیں بناتے، لڑکی کا لڑکا نہیں بناتے۔ اللہ والا اگر کسی غیر مسلم پہ نظر کرم فرما دے، اللہ پاک اس کو اسلام کی، ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں۔ مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹیشن پہ دیکھا نا ایک ہندو نے، حضرت آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے، میں آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دیتا ہوں۔ حضرت فرمایا میں نے تجھے دعوت ہی نہیں دی اسلام کی۔ کہنے لگا جی میں نے آپ کے چہرے پہ سنت رسول دیکھی، جس نبی کی سنت اتنی سونی ہے وہ نبی کتنا سونا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جب جج نے جب زیادہ ڈرا کی، مولانا سامنے موجود تھے، نظر کرم فرمائی، فرمایا کہ جج صاحب زیادہ بات نہ کرو، کیا میں نے آپ کو کہا کلمہ پڑھو؟ جج کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مولانا نے اشارہ فرما دیا کیا میں نے ان لوگوں کو کہا کلمہ پڑھو؟ سارے کلمہ پڑھنے لگے۔ مولانا نے اس طرف والے لوگوں کو بھی اشارہ فرما دیا، پوری عدالت ہندوؤں کی تھی، مولانا اشارہ فرماتے گئے، سب نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
لیا. حضور نے فرمایا من احبنی، مجھ سے محبت وہ لوگ کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میری سنت سے محبت کرتے ہیں. ہمیں حضور کی سنت مبارکہ سے محبت ہونی چاہیے. فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. پروردگار عالم نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بلند اخلاق والا بنا دیا، اخلاق حسنہ عطا فرما دیا. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے سوال کر رہے ہیں اور پوری کائنات کی اماں امام الانبیاء کا سونا اخلاق بیان فرما دیجئے. آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، امام الانبیاء کا سونا اخلاق، بہترین اخلاق، اخلاق حسنہ تمام کا تمام اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. میرے آقا کا کیا اخلاق ہے؟ آخری بات عرض کر دوں. جنگ کا دور ہے، حضور کے دربار میں ایک جنگی شہزادی لڑکی حسین بھی ہے، جوان بھی ہے، ننگے سر آئی بیٹھی ہے. میرے آقا کی نگاہ نبوت پڑی. فرمایا بلال جلدی آ جا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت والی چادر اس کافرہ بیٹی کے سر پہ ڈال دے. عرض کر دیا میرے آقا یہ پلید ہے، یہ ناپاک ہے، یہ نجس ہے، آپ کی رحمت والی چادر پاک ہے. حضور نے فرما دیا بلال بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چہ جائے کہ کافر کی بیٹی کیوں نہ ہو. اور یہ اپنے ابا کافر کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے، امام الانبیاء کے دربار میں بھی ننگے سر بیٹھے، پھر کافر کے دربار میں نبیوں کے سردار کے دربار میں فرق کیا رہے گا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. میرے آقا کی رحمت والی چادر کافرہ بیٹی کے سر پہ آئی. میرے آقا بڑے بہترین اخلاق سے دریافت کر رہے ہیں، پوچھ رہی ہیں او کافرہ بیٹی کیا چاہتی ہے؟ عرض کرنے لگی میرے آقا اگر مجھ سے پوچھ کے فیصلہ کرتے ہو مجھے باحفاظت میرے گھر پہنچا دو. ہم نے کبھی اپنی بیٹیوں سے نرمی سے گفتگو نہ کی، بھائیوں سے، بہنوں سے، بیگمات سے نہ بولے. کنجریوں سے نرمی سے بولتے ہیں، گھر آ کے بیگم سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارا سونا اخلاق ہے. میرے آقا پوچھ رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں بیٹی کیا چاہتی ہے. حضور نے صحابہ کو بلایا، اپنے غلاموں کو بلایا. میرے آقا کی تربیت دیکھو، نگاہ نبوت دیکھو. حضور نے کوئی لمبا چوڑا کوئی خطبہ نہیں ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات ارشاد فرمائی او میرے دو صحابہ، او میرے غلاموں، اس بیٹی کو باحفاظت اس کے گھر پہنچا کے آؤ. علماء نے لکھا، واقعات میں لکھا جاتا ہے کافر بیٹی گھر پہنچی، سامنے کافر بھائی کھڑا ہے، کہنے لگا خبردار واپس چلی جا، مسلمانوں کے حالات گزار کے آئی ہے. کافر بیٹی کہنے لگی خبردار یہیں رک جانا، کوئی اسلام کے خلاف بات نہ کرنا، میں برداشت نہیں کروں گی، میں مسلمانوں کے یہاں سے آئی ہوں، میں نے امام الانبیاء کا دیدار کیا ہے. بھائی کہنے لگا کیا ہوا؟ کہنے لگی رب کائنات کی قسم ہے رات کا وقت بھی تھا، اندھیرا بھی تھا، تنہائی بھی تھی، بیابان جنگل بھی تھا، موقع بھی تھا، میں ان کو دیکھتی تھی. مالک کائنات کی قسم ہے ان دونوں مسلمانوں نے آنکھ کے کناروں سے بھی میرے حسن کا نظارہ نہیں کیا. تو میرا سگا ماں جایا بھائی ہے، کبھی کافر ہو کے تو نے میری عزت آبرو کی حفاظت نہیں کی. ہمارے ہاں نیٹ پہ روز آتا 2.5 سال کی بچی سے زنا کر کے قتل کر دیا، 4 سال کی بچی کے ساتھ ہوا، 5 سال کی بچی کے ساتھ ہوا. کتنے روز زیادتیاں 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 زیادتیاں. ربیع الاول میں بھی لوگ باز نہ آئے، محرم میں باز نہ آئے. آخر سارے مسلمان ہیں. پہلے یہ بدکاریاں کرتے ہیں، نیٹ پہ ڈال دیتے ہیں، پوری کائنات دیکھتی ہے مسلمانوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو زمانے جاہلیت سے بھی پیچھے چلے گئے. ہم حضور کے غلام ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں؟ کافر بھائی کہنے لگا اسلام کی بڑی تعریف کر رہی ہے، سونے نبی کا سونا دربار دے کے آئی ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کو لے کے آئی ہے. بتلا اسلام لے کے آئی کہ نہیں؟ مسلمان بنی کہ نہیں؟ اسلام قبول کیا کہ نہیں؟ کہنے لگی بھائی جب میرے سر پہ رحمت والی چادر آئی تھی میرا کفر نکل کے دور چلا گیا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہنے لگی اکیلی جنت میں نہیں جاؤں گی، اپنے بھائی کو لے کے جاؤں گی. ابا نے بھی کبھی سوچا ہے
کہ بیوی کو جنت میں لے کے جائیں، اور وہ محبت کرنے والوں بیویوں سے، ڈارلنگ اور جان کو پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والوں، کبھی بھی یہ سوچا ہے کہ انہیں خوش کرتے ہو، ان کے لیے رشوت بھی لے لیتے ہو، ملاوٹ بھی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، اور خود بندہ جنت میں جائے بیوی کو نہ لے کے جائے، خود جنت میں جائے بچوں کو نہ لے کے جائے؟ کہ اللہ نے ہمارے بچے یہ بیگمات، یہ بہن بھائی یہ جہنم کے لیے بنائے ہیں، اور ان کو بھی نمازی بناؤ، ان کو بھی حضور کا غلام بناؤ، عورتوں کو پردہ سکھاؤ، اور اپنے بچوں کو نماز سکھاؤ۔ یہ اولاد کی تربیت میں شامل ہے۔ اللہ نے سکھایا ہے ہر نماز میں دعا کر۔ میرا ٹائم تو ختم ہو گیا، اور ٹائم پہ میں یہ بات کر رہا ہوں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ اللہ اولاد نیک بنے گی کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَلَدٌ صَالِحٌ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، نیک اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ بچوں کو کوٹھی بنا کے دینا یا نہ دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا خدا نہ بن، ان کا ماں باپ بن، ان کی اچھی تربیت کر، ان کو نمازی بنا، ان کو مسجد میں لا، ان کے لیے دعائیں کر، ہر نماز میں دعا کر، خود بھی نماز پڑھ، اس کی اماں کو بھی حکم دے نماز پڑھے، اس کے بھائیوں کو بھی حکم دے نماز پڑھے، ہر نماز میں دعا کر۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میرے اللہ میری اولاد کو نیک بنا۔ مسلمانوں، اپنی اولاد کا اپنے ارد گرد وہ دوست ہی کیا جو دوست کو نمازی نہ بنائے، یعنی وہ سہیلی کیا جو اپنی سہیلی کو نمازی نہ بنائے، وہ استاد ہی کیا جو شاگردوں کو نمازی نہ بنائے، یعنی وہ محبت کرنے والے کیا اگر دوستوں سے محبت ہے تو انہیں کہہ دو یار میں جنت میں جاؤں تو دوزخ میں جائے گی، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں تجھے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ کافرہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ اب اسلام قبول کیا نہیں، لیکن بات دیکھو کیا کہہ رہی ہے، بڑی پتے کی بات کی ہے۔ کہنے لگی بھائی اکیلی جنت میں نہیں جاؤں گی، اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جاؤں گی، چل دربار رسالت میں چل۔ اپنے بھائی کو لے کے آئی ہے، سامنے کھڑی ہو کے عرض کرنے لگی میرے آقا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، عداوت کے لیے آئی تھی، دشمنی کرنے آئی تھی، آپ کی رحمت والی چادر نے میرا کفر نکال دیا، میں اسلام قبول کرتی ہوں، اپنے بھائی کو لے کے آئی ہوں، میرے آقا غلام حاضر ہے، غلامی قبول فرماؤ۔ اور سامنے کھڑی ہو کے ثناخوانی کرنے لگی، عرض کرنے لگی میرے آقا تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری پیاری ادا کا کیا کہنا، والعصر تیری زمانے کی قسم، علم نشرہ تیرے سینے کی قسم، والولد تیرے وطن کی قسم، تیری رہنے کی جگہ کیا کہنا، اب الراق تھکی جبرائیل رہے، جبرائیل بھی آگے جا نہ سکے، رب ادن حبیبی منی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، اور میرے آقا میرے بس میں ہو پوری کائنات لا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ تو محبت تو صحابہ نے، صحابیات نے، اہل بیت نے، اللہ والوں نے، علماء حقہ نے کر کے دکھائی ہے۔ کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی کبھی مدینہ کی گلیوں میں جوتا استعمال نہیں کیا، حضرت جوتا استعمال کر دو، فرمایا مدینہ ادب کی جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، ڈرتا ہوں کہیں میرا جوتے والا پاؤں وہاں نہ لگ جائے جہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوں، کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے۔ تو میں نے تھوڑے سے وقت میں تھوڑی بات عرض کر دی، زندگی باقی تو ملاقات باقی، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔